فرمایا کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پھیلاؤ، جہاں خود بیٹھو ان کو وہاں بٹھاؤ، جہاں خود سوو ان کو وہاں سلاؤ۔ انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ لیکن جب ہم خدمت انسان کی پراپر بات کرتے ہیں تو اس میں اسلام ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہمیں کس طرح سے کرنی ہے، اور وہ لوگ جو کسی خاص مشکل میں ہیں، وہ لوگ جو کسی خاص مصیبت کا شکار ہیں، ان کو کس طرح سے ہم لا کے اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے؟ یقیناً یہ سوال بہت اہم ہے۔ قرآن دو باتیں بڑی اہم کرتا ہے کہ معاشرے میں اگر آپ حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں، توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں، خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے ہیں، امن اور سلامتی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو تربیت دو۔ اور صرف ذہنی تربیت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی مہیا کرو۔ جب تک آپ ضروریات زندگی مہیا نہیں کریں گے، جتنے بھی اچھے ذہن پیدا کر لیں، آپ جرائم کے ریشوں کو کم نہیں کر سکتے۔ جرائم کے ریشوں کو کم کرنے کے لیے آپ کو معاشی طور پر کام کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہ جو بھی تم خیر کی نیت سے خرچ کرنا چاہتے ہو کرو۔ پہلا حق تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو کھلاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ اقربین، جو تمہارے قریب رہتے ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہیں یا نہیں، ان کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہے۔ اور معاشرے میں جو یتیم ہیں، اب یتیم کے دو معنی ہیں، ایک تو وہ کہ جس کا نابالغ کا باپ فوت ہو جائے، اسے کہتے ہیں یتیم۔ فقہی طور پر لڑکا اس وقت تک یتیم رہتا ہے کہ جب وہ بالغ نہ ہو، یعنی جس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا اور اس کا باپ فوت ہوا تو وہ نابالغ تھا، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا وہ یتیم رہے گا۔ اور لڑکی کے حوالے سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر وہ بالغ بھی ہو نا اور غیر شادی شدہ ہو تو یتیم ہے وہ، جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، وہ پھر یتیمی کے دائرے سے باہر نکلے گی۔ اور دوسرا معنی یتیم کا اہل لغت نے کیا ہے، یتیم کہتے ہیں تنہا لوگ، کہ معاشرے میں وہ لوگ، وہ بوڑھے لوگ، وہ بے سہارا لوگ کہ جن کی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد تھی تو فوت ہو گئی، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، ان کا دکھ اور غم بانٹنے والا کوئی نہیں، وہ بھی یتیم ہے معاشرے میں، خواہ وہ 80 سال کے کیوں نہ ہوں، وہ 70 سال کے کیوں نہ ہوں۔ یتیمی تنہائی کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو معاشرے میں تنہا لوگ ہیں کہ جن کو سہارا دینے والا، جن کو کھلانے پلانے والا کوئی نہیں، ان کا بھی حق ہے کہ تم نے ان کو پورا کرنا ہے۔ اور مساکین اور مسکین، مسکین وہ ہیں کہ جن کے پاس ایک ٹائم کھانے کو ہے، اگلے ٹائم نہیں ہے کھانے کا، ان کو بھی آپ لوگوں نے خرچ کرنا ہے، ان کو کھلانا ہے۔ اور وابن السبیل، اور جو آپ کا شریک سفر ہے، اگر آپ شریک سفر ہے اور آپ کے ساتھ ہے، آپ جا رہے ہیں اور اس کے پاس کھانے کو پینے کو اور سہولتیں نہیں ہیں، تو آپ راستے میں خود ہی نہ کھاتے جائیں، بلکہ جو آپ کے سفر کا شریک ہے اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اور اس کو بھی اپنے ساتھ کھلائیں اور اس کو بھی اپنے ساتھ پلائیں۔ گویا اسلام نے مدینہ میں جا کے ایک نظام اسٹیبلش کیا نا، لیکن قیام مدینہ سے پہلے انفرادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے بڑی تاکید کی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، مریض کا علاج کراؤ، اور یہ تم پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارا اگر صدقہ زکوٰۃ خیرات نہیں ہے تو آپ کو جو ہم کیا خرچ کریں، نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں حق ہے سائلین کا اور محرومین کا۔ یہ ہماری زکوٰۃ ہی ختم ہو گئی، اب ہم کیا دیں؟ نہیں، زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے، صدقات کرو، صدقات نہیں کرتے انفاق کرو۔ انفاق کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو تم ان کو دے رہے ہو، ان کو کھلا رہے ہو، ان کو پلا رہے ہو، یہ ان کا حق تھا جو انہیں تم پہنچا رہے۔ علامہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کوئی مسکین آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، ہم نے اس کی خدمت کر دی، لیکن ایک بندہ ہے جس کو آپ کی لانگ ٹرم گائیڈنس کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم سوشل ورک کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ہم بہتر تعلق کو
بنا کے اس کو معاشرے کا ایک بڑا اہم رکن بنا سکیں. اس حوالے سے علامہ صاحب اسلام ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ اسلام کا جو نظام انفاق ہے وہ در حقیقت معاشرے میں محروم طبقے کی محرومی ختم کر کے ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے نظام دیتا ہے. اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم معاشرے کے مجبور، مظلوم، محروم طبقے کو اس کے پاؤں پر کھڑا کریں اور معاشرے میں مانگنے والے اور سوال کرنے والے اور اپنی ضرورتوں سے محروم لوگوں میں کمی واقع ہو، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو تھوڑا تھوڑا تقسیم کرنے کے بجائے ہم اپنی زکوٰۃ سے کچھ لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیں. جیسے ایک آدمی نے اگر 2 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ کسی مریض کو اس کی ضرورت کے مطابق دے سکتا ہے کہ اس کو دوائی کی ضرورت ہے. اگر کسی کی بچی کی شادی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کر دے تاکہ بچی اپنے گھر میں جا کے آباد ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زکوٰۃ میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا ڈھنگ اختیار کروں کہ جس سے یہ آدمی مانگنے والوں میں سے نکل جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. اس کے لیے کہ میں اپنی زکوٰۃ سے کسی کو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرا دوں، کسی کام پر لگوا دوں.